قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علی نور ہے۔ محفل جو ہو رہی ہے، کوئی علامہ صاحب آ رہے ہیں یا میں نے کہا جی یا تھوڑی دیر پہلے ہمارے ایک بڑے پیارے حافظ صاحب نے اکبر بھائی کے بیٹے ماشاءاللہ عالم بن رہے ہیں، حافظ ہیں، اللہ ان کو تکڑا عالم بنایا۔ انہوں نے بھی فون کر کے پوچھا محفل ہے آپ کی مسجد؟ میں نے کہا ہاں جی بیٹے بالکل ہے۔ تو کوئی علامہ صاحب آ رہے ہیں یا؟ میں نے کہا جی یا۔ اب آپ کے سامنے خطاب کے لیے تشریف لائیں گے یا؟ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے؟ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ۔ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین سبحان اللہ۔ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بآواز بلند عقیدت سے، احترام سے، محبت سے اس نظریے اور عقیدے سے درود پاک پڑھیے کہ ہم یہاں پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر، زندہ سلامت جلوہ گر ہو کر ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارا درود سن بھی رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ اونچی اونچی، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اصلاح کی نیت سے ابتدا میں ایک بات کر دیتا ہوں، بھول جاتی ہے پھر۔ ایک لفظ ہے شفا اور ایک لفظ ہے شفا۔ شفا معنی ہے آرام، صحت، تندرستی، اور شفا کا مطلب ہے جہنم۔ شفا کا مطلب کیا ہے؟ جہنم۔ ہمارے کئی دوست کہتے ہیں اللہ تجھے شفا دے، کیا مطلب؟ اللہ تجھے کیا دے بھلا؟ مطلب کیا بنا بھلا اس کا؟ جہنم دے نا۔ عربی کے اندر لفظ ہے قتلتا۔ اگر قتلتا بولیں تو جس سے بول رہے ہیں 302 اس پر ہوتی ہے۔ اگر تا پر پیش لگا دیں قتلتو تو پھر 302 اس پر بنتی ہے جو بول رہا ہے۔ قتلتو میں نے قتل کیا، قتلتا تو نے قتل کیا۔ صراط الذین انعمت ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا مولا، اور پیش لگا دیں تو انعمت متکلم بن گیا، ان کی راہ پر چلا جن پر میں نے انعام کیا۔ فرق پڑتا ہے نا؟ ایک زبر اور زیر سے اردو کے اندر لفظ تبدیل ہوتے ہیں، باقی زبانوں میں لفظ تبدیل ہوتے ہیں تو معنی تبدیل ہوتا ہے، لیکن عربی زبان ایسی ہے یہاں پر زیر اور زبر پیش کے تبدیل ہونے سے لفظوں کے معنی تبدیل ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو اس لیے یہ لفظ شفا نہیں پڑھنا۔ جب آپ کہیں نا کسی کو اللہ تجھے شفا دے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے لیے سیدھی سیدھی دوزخ کی دعا کر رہے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ لفظ کیا بولنا ہے؟
شفا، بولیے کیا بولنا ہے؟ شفا، صحت۔ ناراض نہ ہوئیے گا، بابا جی ماشاءاللہ جب بھی بندہ عرض کرے اصلاح قبول کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے پڑھا بھی، صدقہ نبی دی آل دا بخش خدا، ابھی بھی شفا پڑھ گئے نا۔ نبی دی آل دے صدقے جنت منگنی یا کچھ اور منگنا ہے؟ جنت منگنی ہے نا، تو شفا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ صدقہ نبی دی آل دا بخش خدا شفا، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے، منگو دعاواں میرے جے بیمار واسطے۔ گواہ رہنا، میری تقریر کا آغاز اصلاح اعمال سے ہے، کیوں حافظ صاحب؟ سبحان اللہ۔ اگے رب دے حوالے، ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی، جلیل القدر تابعی بزرگ ہیں، نام ہے حضرت امام مجاہد۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان بے ایمان زندگی میں 4 مرتبہ بہت زیادہ رویا۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا، اور اس وقت بھی شیطان بہت زیادہ رویا۔ نکالے جانے کا ذکر رب قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، فرمایا چل ذلیلہ، یہاں سے نکل جا ذلیل ہو کر۔ اللہ نے نکالا جب تو شیطان اس وقت بھی کیا ہوا؟ رویا، اور بڑا رویا، ٹل لگا کے رویا، باں باں کر کے رویا۔ ایک باری ہوگی۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ نے اس مردود بے ایمان پر لعنت کی، اس وقت بھی کیا ہوا؟ بڑا رویا، رج کے رویا۔ اللہ بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ کل میں گیا 9 میں نا، 1.5 گھنٹہ تقریر ہوئی، میں نے بس کی، وہ کہتے نہیں جی ہور چلو۔ 2 گھنٹے تے بریک ماری، کہندے جی ہور چلو۔ 2.5 گھنٹیاں تے بریک ماری، کہندے جی ہور چلو۔ 2.25 گھنٹے تقریر کی تھی۔ تو میں مزمل میرے نال سی، میں کیا ایتھے دا زندہ لوگوں نے تقریر کی تھی، کل شاید میں نے لاشاں وچ تقریر کرنی پوے جنہاں وچوں نہ سبحان اللہ دی نہ آواز آونی، نہ انہاں سر لاؤنا ہے۔ اب منت کرنا انج نہ کرو یار، منیا میں توڑی گھر دی مرغی ہاں، دال برابر ہاں، لیکن سنایا تے قرآن ہے نا۔ میرے واسطے نہ بولو، رب دا قرآن سن کے دا بولیا کرو نا۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان لعنتی کر کے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ فرمایا چل بے ایمانہ میری بارگاہ وچوں نکل جا، دفع ہو جا، قیامت تک واسطے تیرے اتے لعنت پیندی رہے گی۔ اللہ نے لعنت ڈالی، پھر نکالا، اس وقت بھی کیا ہوا؟ بڑا رویا، رج رج کے رویا۔ 2 باریاں ہوگی نا، تیسری باری جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام پر سورۃ فاتحہ کو نازل فرمایا۔ سورۃ فاتحہ کے نازل ہونے پر شیطان بڑا زور لگا کے رویا۔ پتہ چلیا فاتحہ شیطان کی چڑ ہے، مومن کی چڑ بولو، شیطان کی چڑ ہے۔ کیوں؟ شیطان کو ڈر ہے مسلمان فوت ہو گیا، دوسرے نے کہا پڑھو جی فاتحہ،
یہ فاتحہ پڑھیں گے اس کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی، ثواب جو پہنچ جائے گا نا تو کہیں یہ بخشے نہ جائیں، یہ سورت تو میری محنت پر پانی پھیر دے گی، تو اس لیے شیطان سورت فاتحہ کے نازل ہونے پر بھی کیا ہوا؟ رویا۔ کتنے محروم ہیں وہ لوگ جب لوگ فاتحہ کے لیے جاتے ہو کہتے ہیں جی ہم فاتحہ نہیں پڑھتے ہوتے۔ کتنے افسوس کا مقام ہے، تمہیں گرنتھ پڑھنے کا تھوڑی کہا، تمہیں لطیفے پڑھنے کا تھوڑی کہا ہیں، تمہیں کوئی اٹھ پٹانگ پڑھنے کا تھوڑی کہا، سورت فاتحہ کا ہی کہا نا۔ وہ سورت فاتحہ جس کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء لکل داء۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ شریف کے اندر ہر بیماری کا علاج رکھ دیا ہے، ہر بیماری کا علاج۔ تو برکت والی صورت ہے تو کس کی چڑ ہے؟ شیطان کی۔ اچھا جبریل کا تاثر کیا ہے؟ وہ تو شیطان کا انداز ہے نا فاتحہ پر، تو جبریل کا انداز ہائے ہائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ پہلے مجھے بڑا ڈر لگتا تھا قیامت والا دن آئے گا، آپ کی امت کا پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن آقا جب سے اللہ تعالیٰ نے سورت فاتحہ اور سورہ اخلاص کو نازل فرما دیا، یا رسول اللہ میرا سارا ڈر ختم ہو گیا، اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کا بھلا نہ کرنا ہوتا پھر اللہ تعالیٰ کبھی بھی اتنی شان والی صورتیں نہ اتارتا۔ آقا اللہ تعالیٰ نے ان کو سورت فاتحہ دے کر سورہ اخلاص دے کر بہت بڑا کرم فرما دیا ہے۔ جبریل نے یہ بھی کہا آقا سورت فاتحہ کی آیتیں ہیں 7، جہنم کے دروازے بھی 7، جو سورت فاتحہ پڑھتا رہے گا قیامت والا دن آئے گا تو سورت فاتحہ کی ایک ایک آیت جہنم کے ایک ایک دروازے کے آگے پردہ بن جائے گی، سورت فاتحہ پڑھنے والا جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عید میلاد النبی۔ توجہ ہے۔ اچھا کتنی باریاں ہوگی بھلا شیطان کے رونے کی؟ ایک جب لعنت پڑی، دوسری جب نکالا گیا، تیسری جب سورت فاتحہ نازل ہوئی، چوتھی باری۔ حضرت امام سہیلی نے اپنی کتاب الروض العنف کے اندر نقل فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے شاگرد جلیل القدر تابعی بزرگ حضرت امام مجاہد نے ارشاد فرمایا، چوتھی مرتبہ شیطان بے ایمان اس وقت زور لگا کے رویا جب تیرے میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کا 12 ربیع الاول شریف کو پیر والے دن صبح کے وقت میلاد شریف ہوا تھا۔ تو سرکار کی آمد پر کون رویا تھا؟ بولو یار، بولو ایمان والو، کون رویا تھا؟ نثار تیری چہل پہل پر، آئے آئے ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ اچھا یہ شعر جو ہے نا ہمارے بزرگوں کا کئی لوگوں کو بڑا چبھتا ہے، بڑا چبھتا ہے، کہتے ہیں تم ہمیں شیطان کہہ رہے ہو۔ لو جی کمال نہیں ہو گیا؟ اوہ ہمارے بزرگوں نے حدیث دیکھی، حدیث دیکھ کر کہا نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ ہم نے تو یہ کہا، کسی کا نام لیا؟ ہم نے تو اس کا نام لیا جس کا رونا دلیل سے ثابت ہے۔
وہ رویا تھا، باں باں کر کے رویا تھا، دلیل موجود ہے ہمارے پاس، ہم نام بھی اس کا لے رہے ہیں، لیکن تو کیوں کہنا ہے کہ تیرے وچ بھی وہ بیماری تا نہیں؟ کیونکہ سپرے چھڑکو نا وہ کیڑے نو مار دی، کنک نو نہیں مار دی، کپاہ نو نہیں مار دی، فصل نو سپرے نہیں مار دی، جتھے جراثیم ہے اتھے جا کے اثر کر دیے۔ کہ تیرے اندر شیطان والا جراثیم تا نہیں پایا جاندہ؟ اسی کہیے نا تقریراں وچ، اوے یزیدیاں دے لعنت ہوئے جنہ میرے امام نال بے وفائی کی تھی، تے صبح کہندے نے توڑے مولوی نے بڑیاں لعنتاں پائیاں سانوں۔ جی اسی کہیے شیطان رویا پٹیا، پھر کہندے نے شیر کیوں پڑھ دے ہو، تسی سانوں شیطان آخر ہو۔ میں نو اینا سمجھ نہیں آیا، تیرا جدو کھرا پٹاں یا یزید نہ رلدا پہ یا شیطان نہ رلدا پہ، کی رول ہے یار؟ میں نو یہ تے سمجھاؤ نا کوئی بندہ۔ سنی دا کھرا پٹا جدوں ملے گا یا داتا صاحب نال ملے گا، یا بابا فرید نال ملے گا، یا مولا علی نال ملے گا، یا مولا عثمان نال، مولا عمر نال، مولا ابو بکر نال، یا پنج تن پاک نال سنی دا کھرا ملے گا جا کے۔ سانوں کی جنیاں مرضی یدید لعنت پاؤ، اسی کہنے ساڈے والوں بھی تحفہ قبول کرو۔ لے سانوں کی مسئلہ بھائی شیطانو جنہ مرضی مردود کہو، جنیاں مرضی شیطان تے لعنتاں پاؤ، سانوں کوئی فرق نہیں پیندا، اسی کہنے ساڈے والوں بھی حصہ شامل کر لو۔ توجہ ہے؟ لیکن مینوں سمجھ نہیں آئی، تسی سمجھدار بیٹھے ہو، مینوں ذرا سمجھا دے رولا کی ہے یار۔ اسی حدیث پڑھ کے آکھیا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، اوہ نا ابلیس دا لیا روندہ تو کیوں ہے؟ یہ مطلب ہے او والے جراثیم بولو پائے جا رہے ہیں نا۔ اور میرا تو قصور نہیں نا، تو صحابہ دے رنگ وچ رنگیا جا، تینوں پیڑ نہیں ہونی۔ تو جدو رنگ کسی اور کمپنی دا استعمال کریں گا پھر اے ایشو تے آئے گا نا، اے مسئلہ تے آئے گا نا۔ توجہ ہے؟ محبت نال بولو سبحان اللہ، باواز بلند ماشاءاللہ۔ اللہ کرے گا پنجو پلالے ایس واری ریکارڈ توڑ دیں گے۔ آج تے خوش ہو کے بولو یار، ساڑھے سائیں دے آون دا ڈی ہیں، ساڑھے لجپال دے آون دا ڈی ہیں، خوش تھی وہ۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلا سرکار کے آنے پر رونا شیطان کا کام ہے، رونے کا سبق دینا شیطان کا کام ہے، اور سرکار کے آنے پر خوش ہونا یہ فرشتوں کا بھی کام ہے، نبیوں کا بھی کام ہے، اور تو اور میرے آقا علیہ السلام کے گھر والوں نے بھی سرکار کے آنے پر خوشی ہی کی تھی۔ اب جو کہتے ہیں خوشی کہاں سے ثابت ہے، میں پوچھتا ہوں جب سرکار پیدا ہوئے تو کیا حضرت آمنہ نے سر تے پٹی بن لی ہائے، یا خوشی ہوئی ہوں گی؟ بولو خوشی ہوئی ہوں گی نا۔ تو پتہ چلا سرکار کے آنے پر خوش ہونا حضرت آمنہ کا طریقہ ہے، تو نبی کی ماں کا طریقہ برا ہے؟ اللہ نے فوج در فوج فرشتے بھیجے سرکار کی آمد پر۔ روایتوں میں آتا ہے مشرق کے جانور دوڑ پڑے مغرب کی طرف، مغرب والے جانور دوڑ پڑے مشرق کی طرف۔ راستے میں جو ان کے جو دوسرے جانور آتے وہ کہتے اوے مبارکہ ہوں تمہیں آمنہ کے لال تشریف لا چکے ہیں، اوے مبارک ہو تمہیں اللہ کے محبوب جلوہ گر ہو چکے ہیں، ان کا میلاد ہو چکا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں اچھا میلاد منانا اگر اتنا ہی اچھا کام ہے تو صحابہ نہ ملاتے، صحابہ نہ مناتے۔ آج ہی میں ڈاکٹر اسرار کا کلپ سن رہا تھا، کہتے اگر یہ اتنا ہی مبارک کام ہوتا تو صحابہ نہ کرتے، اگر یہ جائز ہوتا تو صحابہ کرتے۔ اچھا اس کا مطلب ہے تم صرف وہ کام کرتے ہو جو صحابہ نے کیا، کیونکہ ان کے نزدیک جائز وہ ہے جو صحابہ نے کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا وہ جائز۔ کہہ رہے ہیں اگر میلاد جائز ہوتا تو صحابہ کرتے نا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے میلاد جائز نہیں۔ اچھا صحابہ نے مینار نہیں بنایا، صحابہ نے مسجد کے باہر جو جگہ اضافی بنا کر نا جو محراب بناتے ہیں اس طرح کا مینار، جیسے ہمارا محراب ہے
اس طرح کا محراب صحابہ نے نہیں بنایا، صحابہ نے سپیکر پر اذان نہیں دی، صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ بولو بھائی بولو یار نہیں کرایا نا، صحابہ نے مرید کے والا اجتماع نہیں کرایا، رائمنڈ والا اجتماع نہیں کرایا، ہمارا ملتان کا ہوتا تھا ملتان والا اجتماع بھی صحابہ نے نہیں کرایا، افتتاح بخاری ختم بخاری یہ بھی صحابہ نے بولو نہیں کرایا، تو پھر یہ کام بھی کیا ہیں ناجائز ہے کہ نہیں؟ کل مجھے ایک بندہ واٹس ایپ پہ آ کر کہنے لگا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، 1.25 لاکھ صحابہ نے کسی ایک نے میلاد منایا ہے؟ اگر اچھا کام ہوتا تو وہ بھی کرتے۔ میں نے کہا صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، مولا علی نے، 1.25 لاکھ صحابہ نے کسی ایک نے سیرت النبی کا ختم نبوت کا جلسہ کرایا؟ پتہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا ہم کون سا میلاد عذاب کے لیے کرتے ہیں، ہم بھی ثواب کے لیے کرتے ہیں۔ اگر ثواب کی نیت سے وہ جائز ہے تو اللہ کی قسم ہے ثواب کی نیت سے یہ بھی بولو۔ کیا ہوا؟ مجھے کچھ کہا؟ نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، ہر کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہولی بولو متا کوئی باہر لنگ دا ٹپ دا سن کے اندر آ جاوے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس میں جھولی چک کے ایک دعا دینا، یا اللہ تیرے محبوب کے میلاد کی محفل ہے، جو ہمارے دوست بھرپور محبت سے تیرا اور تیرے محبوب کی عزت کا نام بلند کریں، نعرہ بلند کریں۔ یا اللہ جب وہ دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ ہو، آنکھوں کے سامنے محبوب کا جلوہ ہو۔ برکت والے دن ہیں ربیع الاول کے، محبوب کی آمد ہوئی تو اللہ نے پورے مکہ کی عورتوں کو لڑکے دیے، تو جو رب سارے شہر کو لڑکے دے سکتا ہے وہ تیرے میرے گندے کو یہ کرم یہ نعمت بھی عطا فرما سکتا ہے۔ بولیں گج کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، لجپال کی آمد۔ توجہ ہے؟ اچھا، مشرق والے جانور مغرب والوں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے، وہ خوش ہیں، وہ جانور ہو کر خوش۔ وہ کیا ہیں؟ جانور ہو کر خوش یار، اور تو بندہ ہو کر کلمہ پڑھ کے حضور کا صدقہ کھا کے بھی خوش نہ ہو تو عبرت کا مقام ہے یار۔ وہ جانور ہو کر خوش ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے ایک بندہ نا مکے کے اندر بکریاں چرا رہا تھا، بکریاں چراتے چراتے نا پہاڑی کے پار چلا گیا، ایک چیتا آیا، بکری کو پکڑا، بھاگنے لگا، اس بندے نے ڈنڈا اٹھایا، چیتے کو بھگا دیا، اور چیتا جا کر نا اوپر جا کے بیٹھ گیا اور کہتا ہے اوے شرم نہیں آتی اینیاں بکریاں لئی پھرنا ہے جی، ایک میں لے لی سی تے تینوں کی فرق پیندا، تینوں رب اور دے دیا، پہلے دیتیاں نے ہون نہیں دے سکتا رب، تینوں اور دے دیا، مینوں ایک کھا لین دیا، مینوں بھوک لگی سی۔ وہ کہندا سبحان اللہ کنی عجیب گل ہے، چیتا بندیاں دی بولی بولدا پیا۔ انہیں کہا اس تو بھی وڈی عجیب گل دساں، انہیں کہا دس،
انہیں کہا مکے دے اندر او اللہ دا محبوب جلوہ گار ہو چکا ہے جڑا کل دیاں خبراں بھی دسدا ہے جڑا آئندہ آن والیاں خبراں بھی دسدا ہے۔ اچھا ایک جانور ہو کے 4 ٹنگاں والا جانور ہو کے اے عقیدہ رکھی بیٹھا ہے کہ نبی نو پچھلے کل دا بھی پتہ ہے تے اگلے کل دا بھی بولو پتہ ہے۔ وہ جانور ہو کے اے مننے شان نبی دی تے بندہ ہو کے نہ مننے تے میں نو آپے دسو نبی پاک دی شان پھر وہ جانور نے پہچانی یا اس بندے نے پہچانی؟ جڑا یہ کہندا ہے کہ نبی پاک نو نہ کل دا پتہ نہ پرسوں دا پتہ نہ دیوار دے پار دا پتلا نہ اپنا پتہ کہ جنت جانا ہے کہ نہیں جانا، وہ سمجھ آئی نا؟ سامنے دکان نہیں الیاس دی اے دکان انہاں دی کوئی فوت کی ہوئی کھوہ تے وہ کھوہ تے میں گیا تقریر واسطے ختم شریف واسطے تانوں پتہ ہے کوٹھی نال لگ دی تے کوٹھی دے پھر اکثر کوٹھے رہندے نے میں اتھے گیا تقریر واسطے نا ادو مرزا جیلمی جڑا جیلم دا ہے انہیں نوی گل کیتی سی کہندا نبی پاک نو اپنا نہیں پتا کہ میں جنت جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ ایڈا وڈا کفر اس بندے نے بکیا، میں اس بندے دا رد کرنا شروع کر دیتا بیان وچ۔ میں کہا بالکل بکواس ہے، قرآن وچ ایسا نہیں لکھیا، قرآن تا اے کہندا ہے نبی پاک لوکاں نو جنت ونڈ دے نے، قرآن کہندا ہے سرکار لوکاں نو جنت ہے ونڈ دے نے تے اے کہندا ہے کہ نبی پاک نو اپنا ہی نہیں پتا۔ اچھا میں رد کردا پیا، میں کہا یار ایتھوں ترجمہ قرآن چکو نا، اور ترجمہ جدو قرآن میرے سامنے آیا تو سنیاں دا نہیں سی، جدو میں ترجمہ کھولیا تو دے وچ بھی وہ گل لکھی اجڑا سعودیہ تو چھپدا ہے حاجیاں نو مفت ملدا ہے، سمجھ آئی نا؟ اس قرآن دے اندر جڑی تفسیر لکھی، تفسیر وچ لکھیا سی کہ نبی پاک نو نہیں پتا، ترجمے وچ بھی لکھیا کہ نبی پاک نو نہیں پتا میں جنت جاواں کہ نہ جاواں، نہیں پتا۔ میں کہا یار کنے افسوس دا مقام ہے تہاڈی مسیت تے اس بندے دا ترجمہ پیا جڑا کہندا ہے کہ نبی پاک نو اپنا پتہ ہی نہیں جنت جانا ہے کہ نہیں جانا۔ افسوس کاش تے سنی ماں دے جمے کسے عالم دین دا ترجمہ رکھیا ہوندا۔ میں یہ گل کیتی نا تو کوٹھی والے کئی باہر کھڑے ہو گئے سڑک تے، یہ باہر نکلے انہوں کٹاں گے، انہوں ماراں گے، انہوں این کران گے، انہوں این کران گے۔ اب میرے کو کوٹھی دا ایک ماسٹر دا منڈا ہے تو پرائیویٹ پڑھاندا بھی رہا ہے، پتہ نہیں کی نہ ہے، آج کل جماعت دا ٹھیکیدار بھی بنیا پھردا ہے، فیصل۔ او آگے جی آپ سے بات کرنی ہے ہم نے، ٹائم دیں۔ میں کیا میں ہوں جا رہا جا کے زور دی نماز پڑھاؤں گا تے آ جائیں۔ وہ آ گیا میرے نال، تسی آ گل کیتی؟ میں کہا بالکل کیتی، جا کے قرآن پاک کھول لے جڑا اتھے پہ جی نام وچ لکھے ہوئے تاں گل کری، تسی ساڈے ترجمے نو انج آکھیا۔ میں کہا تیرے ترجمے نے نبی پاک نو انج آکھیا، تو ساڈے ترجمے دے بارے کہہ گیا ہے، افسوس۔ میں کہا تیرا ترجمہ نبی پاک دے بارے کہہ رہا ہے، ہن مینوں او دے تے افسوس۔ توجہ ہے؟ خیر اے جڑا انہاں دا بھائی ہے وہ جڑا انڈے سیل کردا ہے ہاشم نے کیا ہوئے میں بلایا ہے، یہ بندہ میرا مہمان ہے، اینو کٹیا تے سمجھو تسی مینوں کٹیا ہے، این دے نال اگر تسی برائی کیتی نقصان کیتا تے تانوں میرے نال لڑنا پائے گا۔ پھر انہیں جا کے انہوں نے تو لند کیتی، وہ سڑک تے راہ ڈک کے راہ کھڑے ہوئے سن، وہ ہٹ گئے۔ کی خیال ہے جدو کوئی بندہ دلیل پیش کرے تے جواب انج دینا چاہیے؟ بولو کی خیال ہے کوئی بندہ میرا راہ ڈک کے مینوں سچ بولن تو ڈک لے گا؟ بولو مینوں تو پرچے نہ ڈک سکے، جدو میرا رب کہندا ہے دب کے رکھ۔ جدو میرے نبی نے ڈیوٹی لگائی، نبی پاک نے فرمایا جدو فتنے عام ہون جیڑا عالم
اس ٹائم سچی گال نہ کرے، ڈر جائے وہ تے لعنت ہے، میں لعنت کیوں پاواں دنیا دار کتیاں تو ڈر کے۔ انشاءاللہ جدوں میں جاؤں گا نا دنیا تو ادو بھی لجپال نبی دی شان دے گن گاندہ جاؤں گا۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ رب دا قرآن پڑھ کے اعلان کر دیاں گا کراں گا، اوے اے کہنا لے ہو کہ نبی کریم علیہ السلام ہوں اپنا نہیں پتا میں جنت جاواں کہ نہ جاواں، بالکل جھوٹ ہے، چٹا جھوٹ بکواس ہے۔ رب دا قرآن پڑھو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ رب دا قرآن پہلا پارا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، حبیب پیارے مومنانوں خوشخبری سنا دے، جڑے مومن ایمان لے کے آئے نیک عمل کیتے، اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، سونیا انہاں اپنے غلامانوں جنت دی خوشخبری سنا دے۔ کادی خوشخبری سنا دے؟ تے جے نبی پاک نو اپنا ہی نہیں پتا تے کسے ہو نو جنت دی خوشخبری کی سنانگے؟ نالے سنو حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے عشرہ مبشرہ اپنے 10 صحابہ کا نام لے کر ارشاد فرمایا میرے یہ صحابہ جنتی ہیں۔ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ اچھا میں جو کہوں اے تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، کوئی بندہ مجھ سے پوچھے حضرت لوگوں کا بتا دیا کہ وہ بھی جنتی، اپنا بتاؤ۔ ہاں جی موضوع چینج کرنا۔ یوسف صاحب نے فون آیا ہے، ہم لوگ بیٹھے ہیں، موبائل بند ہو گیا، معذرت کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، توجہ ہے؟ سبحان اللہ فرماؤ۔ میں جو لوگوں کو کہوں کہ تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، تو بھی جنتی، کوئی بندہ مجھ سے پوچھے مولوی صاحب اپنا تے دسو، میں کہوں جی مجھے اپنا نہیں پتا۔ آپ کہیں گے جس کو اپنا نہیں پتا وہ لوگوں کا کیا بتائے گا؟ اپنی جنت کی خبر نہیں اور لوگوں کو کہتے تو بھی جنتی، تو بھی جنتی۔ بھائی یہ جنت کی گارنٹیاں خوشخبریاں وہی دے سکتا ہے جس کو اپنا بھی پتا ہو دوسروں کا بھی پتا ہو۔ سمجھ آئی نا؟ اب آپ بتاؤ میں نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کی بات کر رہا ہوں یا عظمت کے خلاف بات کر رہا ہوں؟ بولو گواہی دو یار، میں نے مرنا ایک دن۔ سرکار کی عظمت کی بات کر رہا ہوں یا سرکار کی عظمت کے خلاف بات کر رہا ہوں؟ بولو۔ بس یہی میرا جرم ہے، میں سرکار کی عزت کی بات کرتا ہوں، سرکار کی عظمت کی بات کرتا ہوں، نبی کے صحابہ کی عزت کی بات کرتا ہوں، نبی کی اہل بیت کی عظمت کی بات کرتا ہوں، صحابہ کے دشمنوں کو بھی پرے مارتا ہوں اور اہل بیت کے دشمنوں پر بھی میں لعنت کرتا ہوں۔ کئی لوگوں کا یہی میرا جرم لگتا ہے۔ بھائی یہ اگر جرم ہے تو ہم 1000 مرتبہ کریں گے، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ خیر بھائی کئی کام ہیں جو صحابہ نے نہیں کیے، ہم کرتے ہیں۔ پکی مسجد ہم بناتے ہیں، صحابہ نے نہیں بنائی۔ شبینہ ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام اس طریقے پر شبینہ نہیں پڑھتے تھے۔ جمعہ کی تقریر ہم کرتے ہیں اور ہر کمپنی کا بندہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام تو جمعہ کی تقریر نہیں کرتے تھے، وہ تو اذان ہوتی اور آ کر وہی جو خطبہ ہم پڑھتے ہیں ایک خطبہ ہی دیتے اور جا کر جماعت کرا لیتے تھے۔ جمعہ کی تقریریں تو ہم کرتے ہیں، صحابہ نے نہیں کی۔ اگر یہ کہا جائے جو کام انہوں نے نہیں کیا وہ جائز نہیں تو پھر جمعہ کی تقریر بھی حرام، ناجائز، سمجھ آ گئی نا؟ پکی مسجد بنانا بھی پھر تو حرام، سپیکر پر اذان دینا بھی حرام،
ढेर सारे काम हराम बन जाएंगे। ये उसूल शरीयत का है ही नहीं। शरीयत का उसूल मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये है कि अल्लाह ने हमारे लिए हर काम जायज़ रखा है। मना नाजायज़ हराम वो है जिसको अल्लाह हराम कर दे, अल्लाह का महबूब हराम कर दे। जिससे अल्लाह ने नहीं रोका, महबूब ने नहीं रोका, वो सारे काम मेरे तेरे लिए जायज़ ही जायज़ हैं। तवज्जो है ना? अच्छा खैर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हम मिलाद मनाते हैं। अल्लाह हमें मनाते रहने की तौफीक अता फरमाए। आज रबीउल अव्वल के दिन को क्या थी भला? 12। क्या थी? 12 को चूँकि सरकार पैदा हुए इसलिए ख़ास 12 के दिन हम बड़ा एहतमाम करते हैं। लेकिन आगे पीछे भी हम मिलाद की महफ़िलें करते रहते हैं। कुछ लोग आजकल ना बड़े ज़ोर शोर से ये मुहिम चलाते हैं, और जी तुम 12 को मिलाद मनाते हो, सरकार तो 8 को पैदा हुए थे। कई तो चैलेंज करते हैं, हमसे बात करो, हम साबित करते हैं सरकार 8 को पैदा हुए। मैं कहता हूँ भाई आप सच्चे, आपकी बात दुरुस्त, सरकार 8 को पैदा हुए, हुण अगे हुक्म कर 8 नूं कर लिए मिलाद। बारह नूं पैदा नहीं होए मैं मन लिया, तेरी गल सही यार, आखिर पैदा तो होए ना, चाहे 12 नूं चाहे 8 नूं। तू कहना 12 नूं मिलाद क्यों मनाया, वो तो सरकार ते 8 नूं तशरीफ ले आए। ठीक है सरकार, मैं मन्निया सरकार 8 नूं पैदा होए, हुण अगली गल कर की हुक्म है? मूड है मिलाद मनाण दा, चल रल के ना कर लिए। अद्धा लंगर मेरा अद्धा तेरा, सौण दा अद्धा खर्चा मेरा अद्धा तेरा, रल के कर लेने आ, नाले इतिहाद की सूरत बन जाएगी। रल के ना कर लिए। फिर कहते नहीं मिलाद ते जायज़ ही कोई नहीं, ते बिदत है। फिर इत्थे मारना, तेनू डेट नाल तकलीफ नहीं, तेनू मिलाद नाल तकलीफ है। जे तकलीफ होंदी डेट नाल, फिर तू कहंदा मैं 8 नूं मनांदा पिया क्योंकि मेरे को 8 दी दलील है। तू ना 8 नूं मनाया ना 12 नूं मनाया, खाली तू कां करके रोला ही पाया। रोला ना पा, चुप करके बह जा। नहीं मनाना ना मना, असी मनाया ना, तू तो नहीं मनाया ना, खर्चा साडा होया, इवें ना, चंदा साडा, देगा साड़ियाँ, लंगर साडा, बंदे सुनने वाले साढ़े सुनियां दे, सौंड साडा अपना, महफिल साडे अपनी, सारा कुछ साडा अपना है। चल तू नहीं मनांदा ना मना, बस यार तू चुप तो रह ना, तू चुप रह। तू क्यों कहना कि मिलाद मनाने वाला जन्मी है? तू क्यों लोगों को दर्स पढ़ाना है कि मिलाद मनाना गुनाह दा काम है, हराम है? एक गलत सबक क्यों पढ़ांदा पिया? अल्लाह दा वास्ता ही तू अपना अकीदा आपदे कोल रख, आपदी जगह ते चुप करके बैठा रहे, सानू ना छेड़। तो जदों छेड़ेगा फिर साडा ते हक बनदा है ना, क्योंकि असी आपदे घर दे चौकीदार हाँ। ते सच्चा चौकीदार वही हुंदा है, चोर नेड़े आवे ते नासा सेक के परां बजा देवे। तवज्जो है? मैं फिर कह रहा हूँ भाई, अगर रोला डेट का है ना, आज रल के कर लेते हैं, जो डेट तुम को उसी डेट को मिलाद कर लेते हैं। चलो यार खर्चा नहीं ना, खर्चा भी हम कर लेते हैं। तुम फतवा दो मिलाद 8 को जायज़ है, रल मिल के फिर भी कर लेते हैं, खर्चा हमारा। तुम सिर्फ आ जाओ, आकर सरकार की आमद के नारे लगा दो। जब तुम ये नहीं करते तो इसका मतलब है डेट वाला सिर्फ कट्टा खोला है। मसला ये कि तुम्हें मिलाद की खुशी पचती, बोलो फिर तो यही मसला है ना।
تو پھر کسی عاشق نے کیا خوب کہا، شعر پڑھتا ہوں ایک، پھر آگے چلتا ہوں۔ اساں میلاد منائیے تینوں پیڑ کا دی پئیے، اساں میلاد منائیے تینوں پیڑ کا دی پئیے، ساڑے آقا دے میلاد دی دھم سارے جگ وچ پئیے، ساڑے آقا دے میلاد دی دھم سارے جگ وچ پئیے، آکھے لگ جا منکرا ایویں کرنا اڑیے، آویخ بوئے میرے نبی دے او دنیا ساری کھڑی ہے، بوئے میرے نبی دے او دنیا ساری کھڑی ہے، اچا اس دا نصیبہ اکھ جس دی لڑی ہے، اچا اس دا نصیبہ اکھ جس دی لڑی ہے، جدی سرکار دے نال اکھ لگ گئی ہے، اکھ لگ کے سرکار دے آن چ خوش ہو کے خوشیاں کر رہا ہے، میلاد منا رہا ہے، نصیب والا ہے کہ نہیں؟ بولو یارے، خدا کی قسم ہے یار، آپ تو سرکار کے غلام ہو، کلمہ پڑھتے ہو نا، نبی پاک کے امتی ہو کہ نہیں؟ غلامی کا دعویٰ ہے کہ نہیں؟ خواہ ہم گناہ گار صحیح، لیکن اس دعوے کے اندر ہم الحمدللہ سچے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن لجپالا ہم آپ کے گدا ہیں، آپ کے نوکر ہیں۔ تو یاد رکھنا، میلاد تو اتنی برکت والی چیز ہے، اگر کسی دشمن نے بھی خوشی کی ہے، اللہ کی رحمت سے خالی نہیں گیا تو مومن کیسے خالی جائے گا؟ ابو لہب سرکار کا سگا چچا، سرکار پیدا ہوئے تو سویبہ اس کی خادمہ تھی، اس نے آ کر کہا ابو لہب مبارک ہوئے تمہارے بھائی مرحوم عبداللہ کے گھر بھتیجا تمہارا پیدا ہوا ہے، ان کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تمہارا بھتیجا ہے۔ اس نے کہا حررتو کی، یہ شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا حررتو کی، جا میں نے تجھے آزاد کیا، جا کر ان کو گود میں بھی اٹھا، اپنا دودھ بھی پلا۔ اچھا سویبہ نے جا کر حضور کو اٹھایا، دودھ بھی پلایا، وقت گزرتا گیا، میرے آقا کی عمر 40 سال ہوگی، سرکار نے اعلان نبوت کیا، وہ چچا بھتیجے کے پیدا ہونے پر خوشی کرنے والا سرکار کے دعوی نبوت کے بعد سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ حضور تبلیغ کے لیے جاتے نا تو چاچا پیچھے پڑ جاتا، سرکار لوگوں کو کہتے نا بولو اللہ ایک ہے، بت جھوٹے ہیں، پیچھے چچا کھڑا ہوتا، کہتا نا جھوٹ بول رہا ہے، نہ ماننا، غلط بات کر رہا ہے، معاذ اللہ، اتنی تکلیف دیتا تھا۔ وہ سرکار کا دشمن، سرکار کا چچا ابو لہب مر گیا۔ مرنے کے بعد بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، سرکار کے دوسرے چچا حضرت عباس نے خواب دیکھا، پوچھا، خواب کے اندر ابو لہب کو دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ کہتا ہے جی دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف آگ ہی آگ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، لیکن ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے نا تو میری شہادت کی انگلی میں سے پانی نکلتا ہے، میں منہ میں انگلی رکھ کے چوستا رہتا ہوں، پیر والے دن کے عذاب کا مجھے پتہ ہی نہیں۔ حضرت عباس نے پوچھا تیرے اوپر پیر والے دن کرم کیوں ہوا؟ کہتا ہے کرم اس لیے ہوا کہ پیر والے دن جب سرکار پیدا ہوئے نا، میں بیٹھا تھا، میری خادمہ آ گئی، کہتی ابو لہب مبارک ہو تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ میں نے نبی تو مانا نہیں، بھتیجا سمجھ کر ان کے پیدا ہونے کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اس انگلی سے اشارہ کیا تھا، ہوں میں کافر، ہوں جہنمی دوزخی، لیکن چونکہ سرکار کے آنے کی خوشی کی بھتیجا مان کر، نبی مان کر ہے، بولو نہیں، بھتیجا مان کر خوشی کی، کہنے لگا جہنم کے اندر جانے کے باوجود بھی اس خوشی کا صلہ آج بھی مل رہا ہے۔ اب بتاؤ یار، جو اللہ نبی کے دشمن کو
اگر اس نے کبھی سرکار کے آنے کی خوشی کی اس کو صلہ دیتا ہے رب، تو کیا خیال ہے مومنوں کو، غلاموں کو، مسلمانوں کو اللہ اس پر صلہ نہیں دے گا؟ بولو دے گا نا۔ اس لیے سرکار کے آنے پر سڑنا کڑنا نہیں، گج بج کی خوش ہوا کرو، نعرے لگایا کرو، سرکار کی آمد، اونچی اونچی، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، لجپال کی آمد۔ توجہ ہے؟ بس تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ 1.5 گھنٹے والا تھا، بس بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ روزے دارو تھوڑا سا صبر کرو، سبحان اللہ کہہ لیں۔ اب آئیے ذرا، جس لجپال نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں، پتہ ہے اللہ نے ان کو رتبہ کتنا عطا فرمایا ہے؟ سبحان اللہ۔ ابھی سرکار آئے نہیں تھے دنیا میں، چرچے پہلے ہو رہے تھے۔ ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، پڑھائیاں کرتے ہیں، نوکریاں لگتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، کہیں جا کر لوگوں میں شہرت ہوتی ہے۔ پھر شہرت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، نیک شہرت بھی ہوتی ہے اور بد شہرت بھی ہوتی ہے۔ مشہور ڈاکو بھی ہوتا ہے اور مشہور کوئی شریف بندہ بھی ہوتا ہے۔ شہرت کا بھی فرق ہوتا ہے، لیکن لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ابھی نہیں لائے، ہر طرف سرکار کی نیک نامی اور عظمت کی دھومیں مچ رہی تھیں۔ تو جو ہے نا، مثلا نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان ملک شام گئے، ایک پادری نے سرکار کے دادا کو دیکھا نا تو دیکھتا ہی رہ گیا، اپنے پاس بلایا، دعوت کی۔ دعوت میں کہتا ہے جی اگر اجازت ہو تو آپ کی باڈی کو چیک کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ شرمگاہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، باقی سارا جسم چیک کر سکتے ہو۔ اس نے آپ کے جسم کو چیک کیا، کہتا ہے آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کے ایک ہاتھ کے اندر نبوت رکھ دی ہے، دوسرے ہاتھ میں بادشاہت رکھ دی ہے، مبارک ہو۔ ساتھ ہی کہنے لگا پتہ ہے یہ نبوت اور بادشاہت کب ملے گی؟ یہ تب ملے گی جب اپنا یا اپنے کسی بیٹے کا نکاح مدینے کے اندر بنو زورہ قبیلے میں کرو گے۔ اور بنو زورہ قبیلہ کون سا ہے؟ نبی پاک کے نانا جان کا قبیلہ، مدینہ شریف میں۔ اچھا ادھر دیکھیں سرکار کے چرچے کیسے، جس محلے میں حضرت آمنہ کا گھر ہے، آپ کے والد حضرت وہب نبی پاک کے نانا وہ مدینے کے سردار ہیں، حضور کے دادا مکہ کے سردار ہیں اور نانا مدینے کے سردار ہیں، کیا بات ہے، اور میرے آقا علیہ السلام کل جہانوں کے سردار ہیں، کیا بات ہے سرکار کی بھی ہیں۔ اچھا حضرت آمنہ جس محلے میں رہتی ہے نا، اس محلے میں ایک خاتون آئی، وہ تھی قیافہ شناس۔ قیافہ شناسی سمجھانے کا ٹائم نہیں ہے، بس یہ عرض کر دوں کہ یہ بھی ایک فن ہے، علم ہے، جس کے اندر قیافہ شناس آدمی اگلے بندے کے جسم کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو، چال ڈھال کو، اس کے جسم کے خد و خال کو دیکھ کر قیاس کر لیتا ہے، اندازہ کر لیتا ہے کہ آئندہ مستقبل میں اس کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ بس ایک مثال دے ہی دوں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک خاتون سے نکاح کرنے لگے، تو ان کی جو پہلی بیوی تھی نا، وہ بڑی پڑھی لکھی قیافہ شناس تھی۔ اسے کہنے لگے میں نے فلاں عورت کے لیے نا نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، ذرا جا چیک کر کے آ، مجھے تجھ پر بڑا اعتبار ہے، تو بڑی ماسٹر ہے چیک کرنے کی، وہ خاتون کیسی ہے۔ اس نے جا کر ملاقات کی، ملاقات کر کے واپس آئی، کہتی ہے آپ نکاح نہ کریں۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا خیر ہے نکاح کیوں نہ کروں؟ کہتی ہے اس کے ناف کے پاس کالا تل ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے جو اس کا تل ہے نا، اس کا تل وہ بتا رہا ہے کہ اس عورت کی جب شادی ہوگی تو اس کے شوہر کا سر قتل کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، اور لوگ اس کے سر کو لے کر گلی گلی پھیرائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں اس سے نکاح نہیں کرتا، میں کیوں اپنا سر اڑاواں، میں اس سے نکاح نہیں کرتا۔
اس عورت کا پھر آگے ایک اور بندے سے نکاح ہوا، پھر لوگوں نے اس بندے کو قتل کر کے اس کے سر کو گلیوں محلوں میں نیزے پر لٹکا کر پھر آیا تھا۔ اب بتاؤ وہ بات پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہ ہے قیافہ شناسی۔ تو وہ عورت قیافہ شناس تھی، حضرت آمنہ کے محلے میں آئی، کہتی ہے اپنی بچیاں دکھاؤ، مجھے اس محلے سے نبوت کی خوشبو آ رہی ہے۔ عورتیں گئیں اپنی اپنی بچیوں کو لے کر آ گئیں، اس نے باری باری ساری بچیوں کو دیکھا، اینڈ میں حضرت آمنہ کو دیکھا نا تو کہتی ہے یاد رکھنا یہ جو بچی ہے جس کا نام آمنہ ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے، حاذہ نذیرۃ او تالد نذیرا، یہ بچی جس کا نام آمنہ ہے آئندہ زمانے میں یا یہ نبیہ بن جائے گی یا شان والے نبی کی ماں بن جائے گی۔ توجہ ہے نا؟ یا نبی بنے گی یا نبی کے، کیونکہ قیافہ شناسی پکا علم نہیں ہوتا لیکن ایک اندازہ موجود ہوتا ہے جو اکثر صحیح نکلتا ہے۔ تو کچا علم تھا، گو اکثر بات صحیح نکلتی ہے لیکن وہ ظنی علم ہے، یقینی علم نہیں ہے۔ یقینی علم اللہ رسول کا ہوتا ہے۔ تو وہ جو اس نے کہا نا نبیہ بن جائے گی یہ بات اس کی درست نہیں تھی، لیکن جو نبی کی ماں بن جائے گی یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگی اس بچی کو یہ اعزاز تب ملے گا جب اس کا نکاح مکہ کے بنو ہاشم قبیلہ کے اندر کرو گے تو اس کو یہ اعزاز مل جائے گا۔ اب حضرت آمنہ کے ابا جان کے دل میں اس مائی کی بات سننے کے بعد یہ آتا تھا کہ میں اپنی بیٹی آمنہ کا نکاح کروں گا مکہ میں بنو ہاشم قبیلے میں۔ اچھا بنو ہاشم کے سردار ہیں عبد المطلب، ان کے 12 بیٹے ہیں لیکن 12 بیٹوں میں عبداللہ کی کیا بات ہے؟ عبداللہ کی کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ کا سوچا کرتے تھے۔ اور ادھر حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان، انہیں جب بشارت ملی شام سے کہ اپنا یا اپنے بیٹے کا نکاح کرو ادھر مدینہ میں بنو زہرہ قبیلے میں، وہ سوچا کرتے تھے بنو زہرہ قبیلے میں اور بھی خواتین ہیں، بچیاں ہیں، لیکن آمنہ کی پاکی کی کیا بات ہے، ان کی عظمت کے کیا کہنے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جس کو طیبہ طاہرہ کہہ کر لوگ یاد کرتے تھے اس کو میرے مصطفیٰ کی ماں کہا جاتا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اچھا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبداللہ کے لیے آمنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور حضرت آمنہ کے ابا جی کہتے ہیں میری بیٹی آمنہ کے لیے عبداللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور ادھر ایک اور اتفاق ہوا، ایک دن میرے آقا علیہ السلام کے ابا جی حضرت عبداللہ وہ شکار کے لیے نکلے نا تو چلتے چلتے نا دور نکل گئے، اسی راستے پر مدینے کے سردار حضرت آمنہ کے ابا جی حضرت وہاب آ رہے ہیں، اور اسی راستے پر میرے آقا کے ابا جان حضرت عبداللہ جا رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، ایسے نشانہ تاک رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ سامنے حضرت وہاب آ گئے، انہوں نے دیکھا نا حضرت عبداللہ کو، 24-25 سال عمر، چڑھتی جوانی، نبی کے والد تھے، حسن و جمال، سبحان اللہ، جدھر جدھر جاتے تھے بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ جا رہا ہے، سایہ کر رہا ہے۔ یہ عظمت دیکھی تو دیکھتے رہ گئے، سوچ رہے ہیں کیا بات ہے اس بچے کی، کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ اچانک یہ خوشی غم کے اندر تبدیل ہوگی۔ 18-20 یہودی ننگی تلواریں لے کر حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے دوڑ پڑے، کیوں؟ انہیں پتہ تھا کہ یہ نشانیوں کا بندہ ہے تو یہ آخری نبی کا والد محترم ہے، اس کو قتل کر دو تاکہ نہ اس کی شادی ہو، نہ نبی آخر الزمان ان کی گود میں آئیں، نہ ہمارے تعویذ دھاگے باندھو۔ سیدھی بات یہی کہے نا، نہ ہمارے دم درود تعویذ دھاگے باندھو۔ اگر وہ سرکار تشریف لے آئے تو ہمارا یہودیوں کا کاروبار بند ہو جائے گا نا، وہ یوں سوچا کرتے تھے۔ تو سرکار کے ابا جان کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حضرت وہاب وہ پریشان کہ اتنا پیارا بچہ ہے، یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، تو بچانے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن اچانک دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج نازل فرمائی، فرشتوں کے ہاتھ میں درے تھے، فرشتوں نے درے مار مار کر یہودیوں کی کھال ادھیڑ کے رکھ دیا۔
बस टाइम थोड़ा है, अब कोई नारा नहीं लगाना, ठीक है ना, शार्ट चल रहा हूँ। अच्छा, यहूदी भाग खड़े हुए, हज़रत वहाब हज़रत अब्दुल्ला के पास है, पुत्रा क्या नाम है? कहा जी मेरा नाम अब्दुल्ला। किसके बेटे हो? जी मैं मक्का के सरदार हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का। अच्छा, सोचने लगे अच्छा वो अब्दुल्ला जिसके बदले में 100 ऊँट कुर्बान हुए थे, वो अब्दुल्ला? जी। दिल के अंदर सोचा इससे बढ़कर कौन हो सकता। हाय हाय, यूँ अल्लाह ने दोनों कबीले वालों के दिलों में एक दूसरे का ताल्लुक़ और प्यार की जो उल्फत थी वो अल्लाह ने पैदा फरमाई। करते करते रिश्ता हो गया। हाय हाय, रिश्ता हो गया। रिश्ते के बाद फिर निकाह हुआ तो थोड़े ही दिनों के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम का मुबारक नूर हज़रत आमिना के पास आ गया। आया हज़रत आमिना के पास आया तो उनकी शान ही निराली होगी। क्या हर वक्त आपके मुबारक जिस्म से खुशबुएँ आ रही हैं। कुएँ पर पानी भरने जाती हैं ना तो झुकना नहीं पड़ता, कुएँ का पानी उबल कर खुद ऊपर आ जाता है। खुश्क टहनी के ऊपर मेरे आका अलैहिस्सलाम की अम्मी जान का कदम पड़ गया तो वो टहनी हरी भरी होगी। जिस नबी की माँ की ये शान है तो उस शान वाले नबी की क्या अज़मत होगी। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। अभी शादी को कुछ अरसा हुआ था, हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल पर फ़रिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में कहा, या इलाहना व या सैयदना सारा नबियों का बिला अबिन, या अल्लाह तेरे नबी का अब यानी बाप, अब अरबी के अंदर अब कहते हैं बाप को, या अल्लाह तेरे नबी का अब फौत हो गया, अब इनकी तरबियत कौन करेगा। अल्लाह ने फरमाया अब फौत हो गया तो क्या हुआ, मैं रब तो हूँ ना। आया, रब का माना है पालने वाला, मैं खुद पालूंगा, मैं रब हूँ ना, रब होता ही पालने वाला है। फरमाया मैं रब हूँ ना, मैं पालूंगा। फरिश्तों तुम बस अपनी ड्यूटी दो। या अल्लाह क्या? फरमाया तुम दरूद भी पढ़ते रहो और मेरे महबूब का नाम ले लेकर बरकतें भी हासिल करते रहो। तो पता चला सरकार के नाम के अंदर अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। बोलो बरकतें। नाम के अंदर अल्लाह ने तासीर रखी। मेरे आका खुद फरमाते हैं जिसने अपने एक बेटे का नाम मुहम्मद रखा, फरमाया वो बंदा क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएगा। तो नाम के अंदर तासीर है कि नहीं, बरकत है कि नहीं। तो कई लोग कहते हैं नामों में क्या रखें। क्यों भाई, क्यों नहीं रखा? नामों के अंदर तासीर है। कई नामों की तासीर बंदे के मिजाज में भी आती है, समझ आ गई ना। नाम का जो असर होता है ना वो बंदे की ज़ात पर भी बोलो पड़ता है, लेकिन कभी कभी पड़ता है, हर बार नहीं पड़ता। क्यों? नाम है आलिम, पहला कलमा नहीं आता, ये भी होता है। नाम है नूर बरी और आंखें हैं नहीं, ये भी होता है कि नहीं। नाम है शरीफ और है जग का बदमाश, ये भी हो जाता है। लेकिन कभी कभी नामों की जो तासीर है वो भी ज़ाहिर होती। एक बंदा था वो अड़ गया, नहीं नामों में तासीर नहीं होती। हमारे बुज़ुर्ग फरमाने लगे ना ना, नामों के अंदर असर है। किसी बंदे पर कोई मखसूस नाम रखा जाए, उस नाम की गर्मी सर्दी जो भी होती है ना वो उस नाम वाले पर असर करती है। कहते हैं ना जी ना, नामों में क्या रखा है, ये दलील वो दलील, ये दलील वो दलील, बंदा माने ही ना। उन्होंने कहा अच्छा मैं तेनों मनवाना, नाम के अंदर कोई असर नहीं ना। कहते जी कोई असर नहीं। फरमाते हैं ओ इबलीसा चुप कर। इबलीसा, अच्छा बंदे के तेवर बिगड़ गए, गुस्से में आ गए, मुझे इबलीस कहा। फरमाया अभी तो तू कह रहा था कि नामों का तबीयत पर असर नहीं पड़ता। इबलीस का नाम तेरी बॉडी पर डाला है तो असर पड़ा कि नहीं। तेरे रोंगटे खड़े हो गए, तेरा खून गर्म हो गया, तुझे गुस्सा आ गया। अगर शैतान का नाम तेरी बॉडी पर बोला जाए कि तू इबलीस है तो तेरे जिस्म पर उसका असर होता है। तो क्या ख्याल है मेरा सोने मोहम्मद का पाक नाम अगर किसी वजूद पर आएगा तो उसकी बरकतें ना मिलेंगी। समझ आई ना। इस्माइल देलवी ने तक़वियतुल ईमान लिखी किताब,
کہتے ہیں لوگ شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، اپنے بیٹوں کے نام رکھتے ہیں غلام نبی، غلام مصطفیٰ، غلام محمد، یہ تو شرک ہے، ایسے ایسے نام رکھ رہے ہیں، کہتا ہے غلام نبی کیوں، غلام اللہ رکھو۔ یہ لوگ غلامی رسول سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ توبہ معاذ اللہ، تقویت الایمان کا پہلا ورقہ، پہلا صفحہ پڑھ کے دیکھو، یہ کہانی انہوں نے کھولی، یہ کٹا کھولا، پھر کہتے ہیں جی پیچھے کیوں پہ گیا، وہ میرے نبی کی عظمت کی، نام کے عظمت کی نفی کرے تو غلام کا تو حق بنتے نا جواب دینا۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں فکر نہ کرو، تم وَتَبَرَّكُوا بِاسْمِهِ، میرے محبوب کا نام لیتے جاؤ، برکتیں حاصل کرتے جاؤ۔ جب فرشتوں کو نام مصطفیٰ سے برکتیں مل سکتی ہیں تو غلاموں کو بھی۔ خیر 12 کا دن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت، سبحان اللہ۔ ابھی قاری محمد یوسف صاحب کا انتظار تھا، لیکن ابھی اطلاع ملی کہ وہ کہیں مصروف ہیں، نہیں تشریف لا سکے۔ قاری طاہر صاحب کو دعوت تھی، وہ ملتان میں ان کا پروگرام، قاری شاہ صاحب کو بھی دعوت تھی، ان کا بھی پروگرام، تو یہ حضرات نہیں آ سکے، تو ان سب کی نمائندگی کرنے کے لیے ہمارے قاری محمد شاہ صاحب تشریف لائے ہیں، تو بس ایک نعت پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی درود و سلام ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔